اس ملک میں دو الگ پاکستان بستے ہیں۔ ایک پاکستان ان کا ہے جن کے لیے پیٹرول کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ایک پاکستان ہمارا ہے جو نازک دور سے گزر رہا ہے۔ میں کسی شخصیت پر تنقید نہیں کر رہا، میں اس نظام پر سوال اٹھا رہا ہوں جو طاقتور کے لیے سرخ قالین بچھاتا ہے اور کمزور کے لیے سڑکیں بند کر دیتا ہے۔ جب ریاست کہتی ہے کہ وسائل کی کمی ہے تو اس کا بوجھ سب پر برابر ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں جہاں جمہوری نظام مضبوط ہیں، وہاں بحران کے وقت حکمران طبقہ اپنی مراعات کم کر دیتا ہے تاکہ عوام میں احساس محرومی نہ بڑھے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک عام شہری یہ دیکھتا ہے کہ قانون اور سہولت صرف طاقتور کے لیے ہے تو اس کے دل میں ریاست کے لیے کتنا زہر بھر جاتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں اکثر صبر کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن اسلام تو ہمیں عدل سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزور پر حد نافذ کرتے تھے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمران قوم کا خادم ہوتا ہے، مخدوم نہیں۔ لیکن آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو خادم اعلیٰ تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کا طرز زندگی کسی شہنشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ جب زمین پر چلنے والے انسانوں کے درمیان دیواریں اتنی بلند ہو جائے کہ ایک طرف شاہانہ قالین ہو اور دوسری طرف بھوکی عوام، تو وہاں اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں وہ نظام دیا تھا جہاں خلیفہ وقت سے ایک عام شہری بڑے مجمع میں پوچھ لیتا تھا کہ آپ کے پاس یہ کرتا کہاں سے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ دور یاد کریں جب انصاف اور مساوات کے سامنے کوئی VIP نہیں تھا۔ اگر ہم نے واقعی ایک قوم بننا ہے تو ہمیں یہ دو پاکستان ختم کرنے ہوں گے۔ عزت اس کی ہونی چاہیے جو ٹیکس دیتا ہے، جو ملک چلاتا ہے، نہ کہ اس کی جو عوام کے وسائل پر شاہانہ زندگی گزارتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب کوئی قوم نہیں رہتی، ہجوم بن جاتی ہے۔ اب فرق کیا ہوتا ہے قوم اور ہجوم میں؟ قوم بولتی ہے، ہجوم صرف دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم دوہرے معیار پر خاموش رہیں گے، یہ ریڈ کارپٹ ہمارے ہی خون پسینے کی کمائی سے بچھتے رہیں گے۔